بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ ثابت کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک سلو پوائزنر ہے۔ وہ سلو پوائزننگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے نوجوانوں کے ایمان کو کھا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں سیف اللہ محمدی صاحب، وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ پھینکتا رسیاں ہے اور دکھاتا سانپ ہے، جو کہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے رسیاں پھینک کے ان کو سانپ دکھا رہا ہے، کیسے غیر محسوس طریقے سے برین واشنگ کرتے ہوئے نوجوانوں کے ایمان کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ہم کھانے نہیں دیں گے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا دعویٰ سنیں، یہ کیسے رسیاں پھینک کے سانپ دکھانے لگا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کے دن جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا ملا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی، میں نے کبھی کسی عمارت کی تمنا نہیں کی، لیکن یہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا۔ اب یہ حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل میں، یہ کتنے سنی علماء کو بھی پتہ ہے، اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو، امام مسلم نے تو نقل کی ہے، اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو، امام مسلم نے تو نقل کی ہے، اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو، امام مسلم نے تو نقل کی ہے، کسی عالم کی تقریر میں ہو، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں کسی نے یہ والا حصہ نقل کیا ہو، بس اتنا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اگلے مسلم کے الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، پہلے تو یہ قرآن کلاس 102 میں سورہ مائدہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس نے یہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے اس نے رسیاں پھینکی ہیں پہلے، پھر ان کو سانپ دکھایا ہے، پھر چیلنج کیا ہے۔ میں تو ابھی اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں دکھاتا ہوں جس نے چیلنج کیا ہے کہ انجینئر علی مرزا سے پہلے اور امام مسلم کے بعد اس روئے ارض پر کسی ایک عالم نے اپنی تقریر میں یا اپنی کتاب میں یا حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث کو نقل کیا ہو۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حضرت علی والے فضائل کے چیپٹر میں بھی یہ نقل ہے اور کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، اور میں ہر صدی سے ایک محدث کا حوالہ آپ کو دوں گا۔ اب جب اس بندے کی آپ بات سنیں گے آپ کو لگے گا یار کیا ائمہ اہل سنت واقعی حضرت علی سے نعوذ باللہ بغض رکھتے ہیں، کہ یہ جو انجینئر علی مرزا کہہ رہا ہے کہ اس قول کو نقل نہیں کرتے۔ عام بندہ بھی سوچ رہا ہوگا یار واقعی کیا اتنے بڑے بڑے نام، کیا امام ذہبی رحمہ اللہ جیسے نام، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جیسے نام، کہ امام ابن تیمیہ جیسے نام، یا ملا علی قاری رحمہ اللہ ان جیسے نام، ٹھیک ہے، یہ سارے جو نام ہیں یہ کیا حضرت علی سے بغض رکھتے تھے نعوذ باللہ؟ اتنے امام نسائی جیسے نام رحمہ اللہ، کہ اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں کیا یہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے؟ حدیث بیان کرتے ہوئے اس قول کو چھپا جاتے تھے؟ عام بندہ سوچے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ہر صدی سے یہ حوالہ پیش کروں گا، کوشش کروں گا ایک ایک حوالہ پیش کروں کہ جس میں ائمہ نے، محدثین نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے اس قول کو بھی لیا ہے۔ آپ کے سامنے اس کی جو رسیاں جو ہیں سانپ بنی ہیں نا، اب وہ سانپوں کے کیسے سانپ مرنے لگے ہیں آپ میرے بھائیو دیکھیں۔ سب سے پہلے امام مسلم 3 صدی ہجری کے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بعد کے امام ہے امام ابن عاصم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے السنہ، ٹھیک ہے، تو یہ 3 صدی ہجری کے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں امام ابن عاصم یہ حدیث 1411 میں یہ حدیث نقل کرتے ہوئے حضرت عمر کا قول ہے، قال عمر فما احببت الامارۃ قط الا یومئذ، یہ حدیث لے کے آئے ہیں اور ساتھ یہ قول لے کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ 34 صدی ہجری کے میرے بھائیوں یہ امام ہے، ان کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، ٹھیک ہے، اس میں یہ حضرت عمر کا قول نقل ہے، قال عمر بن الخطاب ما احببت الامارۃ الا یومئذ۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد 5ویں صدی ہجری کے امام بہقی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، دیکھیں اس میں امام بہقی یہ روایت نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہ حضرت عمر کا قول لے کے آئے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کے بعد 6 صدی ہجری میں اس کے ایک امام ہیں امام ابن عساکر رحمہ اللہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب تاریخ دمشق، اس میں
یہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر کا یہ قول نقل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میرے بھائیو 7ویں صدی ہجری کے ایک امام ہیں، امام نووی، جنہوں نے امام مسلم شریف کے ابواب بھی قائم کیے تھے، ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ اس میں امام نووی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے قال عمر رضی اللہ عنہ ما احببت الامارۃ الا یوم، یہ حضرت عمر کا یہ قول لے کر آئے ہیں میرے بھائیو۔ یہ انجینئر کس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے ائمہ اہل سنت پر الزام لگاتا ہے اور سب کو ایسے کہتا ہے کہ یہ حدیث چھپاتے تھے۔ یہ دیکھیں میرے بھائی 7ویں صدی ہجری کے ایک اور امام ابن اسیر جزری کی کتاب جامع الاصول، اس میں حدیث نمبر 6497 کے تحت یہ روایت، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ قول نقل ہے، یہ موجود ہے میرے بھائیو، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 8ویں صدی ہجری کے امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب سیار اعلام النبلاء، اس میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ قول نقل ہے۔ کتنے حوالے چاہیے اور انجینئر صاحب کو؟ مرزا صاحب دعوے کرتے ہو کتنے حوالے پیش کیے جائیں؟ اس کے بعد میرے بھائیوں 8ویں صدی ہجری کے ایک امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب مجمع الفتاوی، اس میں یہ حدیث نقل کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ قول آپ کے سامنے دیکھیں، یہ موجود ہے کہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ۔ اس کے بعد آگے چلیے، 8ویں صدی ہجری کے ایک اور امام ابن کثیر، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ، تو میرے بھائیو اس میں امام ابن کثیر یہ روایت نقل کرتے ہوئے اس کے بعد حضرت عمر کا یہ قول لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے چلیے، 9ویں صدی ہجری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب فتح الباری، میرے بھائیو اس میں بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے۔ اس سے آگے چلیے میرے بھائیو، 10ویں صدی ہجری کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کنز الاموال، اس میں حدیث نمبر 30116 کے تحت یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلے 11ویں صدی ہجری میں میرے بھائیو، کہ جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی تھی، ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی کے فضائل والے، جو جنہیں کہتا ہے کس نے فضائل والے چیپٹر میں بھی یہ نہیں بیان کی سارا، تو حضرت علی کے جو مناقب بیان کرتے ہوئے اس میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس میں حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے میرے بھائیو۔ اچھا، اس سے آگے چلیے، 12ویں صدی ہجری کے ایک امام ہے امام زرقانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب شرح زرقانی، میرے بھائیو اس میں حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے چلیے میرے بھائیو، 13ویں صدی ہجری کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر مظہری، میرے بھائیو اس میں سورہ فتح کی تفسیر کرتے ہوئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے۔ میرے بھائیو یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 13-14 حوالے پیش کر دیے ہیں، اور انجینئر علی مرزا کن چکروں میں کیا تاثر دے رہے ہیں کہ اہل سنت اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ قول چھپاتے ہیں۔ چیلنج کیا ہے کہ انجینئر علی مرزا سے پہلے اور امام مسلم کے بعد روایرز پر کسی نے بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ قول نقل نہیں کیا۔ میرے بھائیو میں نے 14 حوالے آپ کو پیش کر دیے ہیں اور آپ کو دکھا دی اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے۔ میرے بھائیو یہ اتنی بیسک کتابیں ہیں کہ ہر کسی بھی حدیث کا پڑھتے ہو، کسی مدارس میں پڑھتے ہو، ہر بندے کو پہلے سال میں یہ پتہ چل جاتی ہے ان کتابوں کا۔ تو یا تو آپ یہ مانیں کہ انجینئر کی لائبریری میں یا اس کے سامنے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہ صرف پڑھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، وہ پڑھی ہوئی نہیں ہیں، یا تو یہ مانے کہ انجینئر علی مرزا ایک جاہل ہے، یا پھر یہ مانے کہ وہ سلو پوائزنگ کرتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے ائمہ اہل سنت کو ناسبی کہتا ہے، یا اس طریقے سے ان کو پیش کرتا ہے۔ اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ جو تو ہے نا مقدمی جو پرانے علماء محدثین ہیں، ان کو یہ انڈائریکٹلی اس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے ناسبی کہتا ہے کہ وہ علی سے بغض رکھتے تھے، اور آج کل کے علماء کو سرعام کہتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ناسبی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو ہم اہل سنت، ہم صحابہ اہل بیت سب سے محبت رکھتے ہیں، ان سب سے محبت ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ایمان سمجھ کے محبت رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ کس کھیت کی مولی ہے انجینئر علی مرزا، کس طریقے سے یہ کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو یہ حقیقت جانیے۔ میں تمام نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ جب آپ اس کی بات سنتے ہیں تھوڑی تحقیق کر لیا کریں۔ انجینئر علی مرزا صرف غیر محسوس طریقے سے طریقہ واردات اس کا یہ ہے کہ تاثر ایسا دیتا ہے کہ صحیح بول رہا ہے، جبکہ زیادہ تر یہ جھوٹ ایسے بول رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی حقیقت دکھا دی ہے، اس کو بے نقاب کر دی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ جو لوگ انجینئر کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کی آنکھیں نہ کھولیں، تو پھر اللہ سے ہدایت کی دعا ہی مانگنی چاہیے۔ تو میرے بھائی حقیقت آپ کے سامنے، اپنا خیال رکھیے گا۔
حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔